سب سے پہلے تو میں ہمارے سینئر نئے نرسمہا ریڈی صاحب، ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب مہندر ریڈی صاحب، ہمارے اور سینئر رکن اسمبلی و منسٹر جناب پدما راؤ صاحب، اور نوجوان لیڈر کہوں گا، متحرک انرجیٹک جناب کے ٹی راما راؤ صاحب، اور میرے ساتھی رکن اسمبلی جناب احمد بلالا صاحب، ٹرانسپورٹ کمشنر شری سندیپ کمار سلطانی آئی ایس صاحب، پرنسپل سیکرٹری سنیل شرما صاحب، اور دوسرے آر ٹی اے کے ڈپارٹمنٹ کے سارے آفیسرز، عہدیدار، پردہ نشین، ماں اور بہنوں، میں آپ سب کا یہاں پر اس تقریب میں استقبال کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور پرانے شہر کی عوام کی جانب سے چیف منسٹر تلنگانہ جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج یہ آر ٹی او آفس کا انوگریشن عمل میں آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کے ٹی آر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، مہندر ریڈی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کافی جستجو تھی ان سب لوگوں کی، جس کی وجہ سے آج پرانے شہر میں ایک آر ٹی آفس کا آج یہاں پہ افتتاح ہوا، اور آج ہی سے سارے فنکشنز جو ایک آر ٹی آفس کو کرنی چاہیے وہ سارے کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اور میں یاد دلاؤں اس حلقے کی عوام سے، یہاں کے لوگوں کو، کہ یہ 3.5 ایکڑ کی زمین پر قبضہ تھا، کئی لوگوں نے اس پر قبضہ جما لیا تھا، تو میں بحیثیت رکن اسمبلی سارے انکروچمنٹ کو خالی کروایا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے خلاف احتجاج ہوا تھا، یہ روڈ کو روک دیا گیا تھا، مرد آباد کے نعرے لگائے گئے تھے، بہت باتیں کی گئیں، لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم کو ہمارے پاس اگر ڈیولپمنٹ لانا ہے تو کسی نہ کسی کو تو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی۔ جب تک اگر ہم صرف زبانی جمع خرچ کریں گے اور باتیں کریں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اگر ہم کو بھی پرانے شہر کو بھی ہائی ٹیک سٹی کی طرح ہونا ہے تو ہم کو بھی اپنی طرف سے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی۔ اور اگر ہمارے پاس عزم ہوگا، ارادہ ہوگا، تو انگریزی میں جیسی کہاوت ہے کہ where there is a will, there is a way۔ اگر آپ کے پاس ارادہ ہوتا ہے تو راستے خود بنتے جاتے ہیں۔ میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ لائسنس کے لیے ٹریک پر جانے کے لیے 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، یا لاری یا بس ہو، اس کے لیے ٹریننگ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے دینے کے لیے ناگول جانا پڑتا تھا، میڈچل جانا پڑتا تھا، یا پھر کونڈا پور جانا پڑتا تھا۔ لیکن اب میڈچل جن کو جانا ہے، میڈچل کے لوگ جائیں گے ضرور، میڈچل کو بھی، کونڈا پور کو بھی جائیں گے، اور ناگول کو بھی جائیں گے، لیکن اولڈ سٹی اور اس پارٹ کے لوگوں کو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہیں پر آ کر یہاں کے ٹریک میں ہی ٹیسٹ دے کر حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ صرف یہاں پہ جو ہمارے لائسنس ایشو ہوں گے یا آر سی بکس ہوں گے، کارز کا رجسٹریشن ہوگا، نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آٹو موبائل کی، سیکنڈ ہینڈ کارز کی، نئے شورومز، نئے کارز کی ایک پوری چیز یہاں پہ ایک انشاءاللہ آنے والے 4-5 برس میں یا 10 برس میں کہوں گا کہ آٹو موبائل کا ایک یہ ہب بن جائے گا، سیکنڈ ہینڈ کارز کا یا پھر نئے شورومز کا۔ تو اس سے
کہ روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے, جاب اپارچونٹیز کریٹ ہوں گے, اور کئی لوگوں کو روزگار ملے گا, کئی شو رومز آئیں گے, تو ہمارا ایریا بھی آگے بڑھے گا. یہ صرف یہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف آرٹی آفس آنے سے عام عوام کو سہولت ہوگی لائسنس کی. ہاں ضرور ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہزاروں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا. یہ اس آرٹی آفس کی وجہ سے, اس سے ریلیٹڈ کام سے روزگار ملے گا. تو یہ ایک بہت اچھا کام ہے, اور حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم ڈیولپمنٹل کام کر رہے ہیں, اور پرانے شہر بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. آج روڈ وائنڈنگز بھی ٹیک اپ ہوتی ہیں. میں یاد دلاؤں آپ کو, یہ روڈ جو تھی مین روڈ, یہ صرف 80 فیٹ کی روڈ تھی, اور وہ مجلس اتحاد المسلمین اور میں نے ایک انیشیٹو لیا تھا, نہیں ہم یہ روڈ کو وائڈن کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. تو ہم نے آئے صدن سے لے کر آرام گڑھ تک یہ روڈ وائڈننگ کو کروایا. آج میں کہوں گا کہ شہر حیدرآباد اور بالخصوص پرانے شہر کی سب سے چوڑی اور وائڈن روڈ اگر کوئی ہے تو بلہ گڑے کی ہماری آج ہے. تو یہ جب تک روڈ وائڈننگ نہیں ہوگی, جب تک گورنمنٹ آفیسز نہیں آئیں گے, تو اس وقت تک نہ لینڈ ویلیو بڑھے گی, نہ جاب اپارچونٹیز آئیں گے, نہ خوشحالی آئے گی, نہ بے روزگاری ختم ہوگی. تو ایسا کام آج کر رہے ہیں, اور ہر شعبے حیات میں کام ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ آرٹی آفس ہے تو الحمدللہ 4 ریزروائرز آئے ہیں, بلہ گڑا میں ایک, ریاست نگر میں ایک, پھر سی آر پی ایف میں ایک, سلالہ میں ایک. تو آپ بتائیے کہ پانی کے انتظام کے لیے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ وقت کم تھا اس لیے نہیں ہوا ہے, لیکن پاور منسٹر اور کے ٹی راما راؤ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کی وجہ سے 133/32 KVA کا ایک سب اسٹیشن بھی آ رہا ہے یہاں پہ. اور یہ اتنا بڑا سب اسٹیشن ہے, صرف یہ ایک اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کو نہیں بلکہ پورے پرانے شہر کی جو پاور کا جو پرابلم ہے, لو وولٹیج کا ہے, اس سے کسی حد تک وہ بھی سالو ہوگا. تو پاور میں بھی یہ ہے, بجلی میں یہ کام, اور یہ ایریے میں تو ہر وقت پاور کا مسئلہ رہا ہے. یہاں کے لوگ مجھے بولتے ہیں کانٹے دن سے سپلائی ہے, لیکن اب کانٹے دن سے نہیں, بلہ گڑے سے ہی بلہ گڑے والوں کو سپلائی ہوگی اور پرانے شہر کو بھی سپلائی ہوگی. یہ اس طریقے سے کام ہو رہا ہے. پرانے شہر میں اگر کہیں پر 3 فلائی اوورز ہیں تو الحمدللہ پھر وہ بھی چندرائن گٹا اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں چندرائن گٹے کا فلائی اوور ہے, اس کو اور ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے. کندیکل گیٹ کا فلائی اوور ہے, اپگڑے کا فلائی اوور ہے. تو آپ بتائیے, اور یہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں, MBA کالجز ہیں, انجینئرنگ کالجز ہیں, گرین فورٹ کالجز, پورے ایجوکیشنل ہب بھی بنا ہوا ہے یہ ایریا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ روڈ وائڈننگ ہوئی, پاور کا پرابلم نہیں ہے, پانی کا پرابلم نہیں ہے, جاب اپارچونٹیز ہے. تو اس طریقے سے پلان وے میں کام ہو رہا ہے, اور اس کام کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا کہ آج کی حکومت ریاست تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ صاحب برابر ہم آدھی رات کو بھی جاتے ہیں تو ہمارے مسائل پر توجہ کے ساتھ نہ صرف سنتے ہیں بلکہ فوراً احکامات جاری کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرو. اکبر صاحب مجلس والے جو بول رہے ہیں اس کو کام کرو. جیسے کہ اسمبلی میں ہم نے اٹھایا تھا, عید کے دن کی چھٹی رہتی ہے, عید کے بعد ایک دن لوگ تھک جاتے ہیں, عید منا کر دوسرے دن چھٹی ہونا چاہیے. اب جو کیلنڈر آیا ہے نئے سرکاری تعطیلات کا, تو اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ عید کے دن بھی چھٹی رہے گی, عید کے دن کے دوسرے دن بھی چھٹی رہے گی. اسے بھی جاری کرنے کا چیف منسٹر صاحب نے محکمہ اقلیتی بہبود کو احکامات دیے ہیں, جس کی وجہ سے انشاءاللہ 2-4 دن میں قریب 70 کروڑ جاری ہو جائیں گے اور پورے بقایا جات کلیئر ہو جائیں گے. کوئی بھی پوسٹ میٹرک اور پری میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ کی پریشانی نہیں ہوگی, سارے کالجز کو چلے جائے گی. اور لیٹر بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر اسکالرشپ نہیں آتی ہے تو کوئی کالج اتھارٹی اسٹوڈنٹس کو ہیرس نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی کرے گی. یہ بھی آرڈر دیا گیا. اردو کے تعلق سے بھی اردو مدارس جتنے ہیں ان کو ترقی دینے کے لیے آج ہی 2.5 کروڑ روپیہ جاری کیا گیا. اردو اکیڈمی کی طرف سے 2.5 کروڑ روپیہ دیا گیا. اوورسیز اسکالرشپ, ماسٹرز کوئی پڑھنا چاہتا ہے
تو وہ جا کر باہر پڑھ سکتا ہے. لندن ہو, امریکہ ہو, کئی جگہ ہو. شادی مبارک اسکیم ہے. میں کہوں گا کہ 26 ایسے اسکیمات ہیں ریاست تلنگانہ میں جو کسی بھی ریاست میں نہیں ہے, ویسے اسکیمات ہیں یہاں پہ. اور انیس الغربا کی زمین PWD ڈپارٹمنٹ کی چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا وہ زمین دینے کا. انشاءاللہ تعالی وہ زمین بھی انشاءاللہ 4 یا 8 دن میں انیس الغربا کے بازو میں 2000 گز زمین دے دی جائے گی. ایک عالی شان یتیم خانہ تعمیر ہوگا غریب یتیم مسلمان بچوں کے لیے. نہ صرف یہ بلکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد ان کے تدفین کا, یا پھر کوئی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, سب کے لیے ہو. چیف منسٹر صاحب نے کلکٹر حیدرآباد کو آرڈرز دیے ہیں. شمشان گھاٹ کے لیے بھی زمین دی جائے گی, بریل گراؤنڈ کرسچنز کے لیے بھی دیا جائے گا, اور مسلمانوں کے لیے بھی فقیر ملا کی کرمن گڑا میں جو 220 ایکڑ ہے جس میں سے 60 ایکڑ خالی ہے, اس میں سے 50 ایکڑ زمین وقف بورڈ کے حوالے کی جائے گی, جہاں پہ 50 ایکڑ پر غریب مسلمانوں کے مفت اور فری تدفین کا انتظام ہوگا. تو آپ بتائیے کون نکلتی ہے, کوئی واٹر لیکیج ہوتا ہے, کہیں پاور برابر نہیں آتا ہے, کہیں لائٹ نہیں آتی ہے, کچھ وقت لگتا نا گھر کو جمنے میں. تو یہ تو ریاست ہے, وقت لگے گا جمنے کو, وقت دیجیے. لیکن اس حکومت اور مجلس اتحاد المسلمین جو اس حکومت کی تعریف کر رہی ہے, ان کی نیت کو دیکھیے. نیت یہ ہے کہ کام کرے, اور ایسا کام کرے کہ صدیوں تک لوگ یاد رکھیں کہ یہ حکومت نے, یہ چیف منسٹر نے اتنا غیر معمولی کام کیا, زندگی کے ہر شعبے حیات میں کام کیا. یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام ہوگا. میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ آج بھی بہت سے کام ہیں, ہم نمائندگی کر رہے ہیں, اسکالرشپس کے, اس کے ہے, ہر بات پر توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے اور کرا جا رہا ہے. اردو کے تعلق سے بھی ہم بول رہے ہیں, ہمارے اردو سکولز میں بھی انفراسٹرکچر ویکنسیز کے بارے میں بھی کر رہے ہیں. ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. کام بہت ہوئے ہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گے, اور آج یہی کام کی نشانی ہے کہ میں کہوں گا کہ ٹوین سٹیز میں, پورے شہر حیدرآباد سکندرآباد میں اگر کوئی RTO آفس ہے تو وہ بلہ گڑے کا آج کا یہ انوگریشن ہوا یہ آفس ہے. آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ اسی طریقے سے آپ اپنا تعاون ہمارے ساتھ رکھیے اور اپنے مسائل کو ہم تک لائیے. انشاءاللہ ہم آپ کے نمائندے ہیں, حکومت سے ہم نمائندگی کریں گے آپ کے مسائل کی, اور حکومت ہماری آواز کو سنتی ہے, ہماری بات کو سمجھتی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتی ہے. تو ہم حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. یہاں بیٹھے ہمارے سارے منسٹرز جو آئے ہیں حکومت کی طرف سے, ان سب کا میں پرانے شہر کی عوام کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہم کو وقت دیا ہے. بالخصوص ہمارے KTR صاحب کا, مہندر ریڈی صاحب کا, پدما راؤ صاحب کا, نین نرسمہا ریڈی صاحب کا, اور ہمارے پرانے شہر کے ہی ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر ہمارے محمود علی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پہ وقت دیا, اور اتنے بڑے یہ آفس کا RTO آفس کا انوگریشن ہوا. اور RTO آفس کے جو سٹاف ہے, میں کہوں گا, یا میرے پیچھے میڈم کھڑی ہیں, کمشنر ہیں, آپ ہیں, سارے جو RTO آفیسرز ہیں, میں جتنا بھی کہوں کم ہوگا کہ اتنا کم وقت میں ان سے ریکویسٹ لے کر گئے تو دن رات کام کیا, اور دن رات کام کر کے 8 دن میں اس کی شکل کو بدل دی. قابل مبارکباد ہے RTO کے پورے آفیسرز. میں کہوں گا کہ 10 دن پہلے میں آ کر دیکھا تھا, بہت خراب حالات تھے, لیکن یہ سارے آفیسرز کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے. So I thank the officers, I thank all the ministers, and I thank everybody for coming to this part of the city. Old city, یہ پرانا شہر ہے. یہ بولتے ہوئے ختم کروں گا کہ یہ وہی پرانا شہر ہے جس نے دنیا کو کوہی نور دیا تھا, اور آج بھی ہم پرانے شہر میں کوہی نور بنائیں گے, کوہی نور کی طرح اس کو خوبصورت کریں گے, اور پرانے شہر کی جو خوشحالی ہے اور جو ترقی کا جو خواب ہے, اس کو ہم اور آپ سب مل کے پورا کریں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ.